برصغیر پاک و ہند تمدنی، لسانی اور مذہبی تنوع سے عبارت ہے۔ برطانوی دور حکومت میں ہندو اکثریت ہی سیاسی اور اقتصادی طور پر فوائد اور مراعات حاصل کر رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ مسلمان اکثریت کے مفادات دنیا کے اس حصے میں انتہائی غیر محفوظ ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی تھی کہ اگر مسلم اقلیت نے خوشحالی کے راستے پر گامزن ہونا تھا تو وہ استحصالی ہندو اکثریت کی حاکمیت کے زیر اثر ممکن نہ تھا۔ وقت کی ضرورت مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ اور آزاد مادر وطن کا قیام تھا۔ یہ مقصد بالآخر بے شمار قربانیوں اور کوششوں کے بعد خاص طور پر 1947 تک کی گئی قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور دیگر مسلمان رہنما اور زعماء کی وجہ سے حاصل ہوا۔ پاکستان کے حصول میں عظیم رہنما قائد اعظم کو اپنے رفقا کی مدد حاصل رہی، جن میں لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، ان کی اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ بھی ایک عظیم شخصیت تھی، ایک نوجوان صنعت کار اور سرمایہ کار جن کا نام رفیع بٹ تھا۔ گیبریل ہیدر نے کہا تھا، کامرانی اور تسلسل ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو زندگی کو الگ زاویے سے دیکھتے ہیں اور بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ساتھ ایک سال کے برابر ہوتی ہے اور ایک دن کی مساعی ابدیت تک کے حصول کے برابر ہوتی ہے۔ رفیع بٹ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو زندگی کو فقط ساحل سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد طوفانوں سے کھیلنا اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ وہ درمیانے قارِ دریا ناخدا بننا پسند کرتے ہیں۔ مشہور کالم نگار خالد حسن لکھتے ہیں کہ رفیع بٹ جیسے نوجوان کارکنوں کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی سپاہ میں ایسے سپاہی تھے جنہوں نے انہیں عظیم الشان فتح سے ہمکنار کیا۔ آگ توپوں میں نہیں بلکہ آزادی کی آگ ان کے سینوں میں شعلہ فشاں تھی، جس نے انہیں منزل سے ہمکنار کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی خوبصورت یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جناح رفیع فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آج ہم یوم پاکستان منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ تحریک آزادی کے عظیم رہنما اور کارکن رفیع بٹ صاحب کے صاحبزادے امتیاز رفیع بٹ صاحب موجود ہیں۔ جب آپ کے والد محترم رفیع بٹ صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر فقط 2 ماہ تھی۔ You have not seen your father۔ آپ نے صرف ریسرچ کرتے ہوئے ان کے بارے میں پڑھا، قائد اعظم کے ساتھ ان کے خطوط دیکھے، ان کی تصاویر دیکھیں، قائد اعظم کے ساتھ جن میٹنگز میں وہ شریک ہوئے ان میٹنگز کی تصاویر دیکھی، تو آپ آج ان کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ ظہیر صاحب، جب رفیع بٹ پہ بات ہوتی ہے میرے والد پہ، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عجیب سی کہانی ہے جو 11 سال کی عمر تک تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے والد اللہ کو پیارے ہو سر۔ 11 سال کی عمر پہ جب میں لارنس کالج گھوڑا گلی بورڈنگ میں گیا تو اس کے بعد واپس گھر آیا تو مجھے شک پڑا کہ بورڈنگ میں سب کے والد آتے ہیں ملنے اور چھوڑنے آتے ہیں، تو میرا تو والد آیا نہیں۔ تو میری والدہ مجھے کہتی تھی وہ امریکہ گیا ہوا ہے، اور 11 سال کی عمر تک میں نے باپ کو نہیں دیکھا۔ تو جب میں واپس لاہور آیا چھٹی پہ تو میں نے ابرپٹلی آپ کی ماں کو پوچھا تو اس نے تب ڈسکلوز کیا کہ یور فادر ہیڈ ڈائیڈ۔ تو وہ بہت بڑا شوق تھا۔ اور میری جو گروتھ تھی، میری والدہ جو کچھ میری والد کے بارے کہتی رہتی تھی کہ وہ بڑا پروگریسو تھا، بڑا لارج ہارٹڈ تھا، بڑا انٹرپرینور تھا، قائد اعظم سے بڑا تعلق تھا اور پاکستان میں بڑا لیڈ کرتا تھا، جب وہ یہ کہتی تھی اور جہاں میں رہ رہا تھا اپنی والدہ کے گھر، وہ ایک مڈل کلاس کے گھر میں رہ رہا تھا، تو وہ کوئی چیز سائیکلائز نہیں کرتی تھی، تو وہ میری کنفیوژن بڑھتی جاتی تھی۔ پھر میں گھر میں جب ہوتا تھا تو کئی دفعہ اوور ہیئر کرتا تھا، رشتہ داروں کو یہ کہتے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج یہ کہیں اور ہوتا، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے کہ باپ زندہ ہوتا تھا کہیں اور ہوتا، تو باپ کیا تھا؟
تو والدہ جب باپ کی تعریف کرتی تھی تو میں یہ سمجھتا تھا ایک عام بیوی خاوند کی تعریف کر رہی ہیں جی. تو یہ کنفیوژن تھی ٹوٹلی. سر بہرحال جب میں 20s میں گیا تو میں نے وہی چیز فالو کی جو میری والدہ نے بتایا ہوا تھا والد کے بارے میں کہ ہی واز انٹرپرینیورل, ہی واز پروگریسو, ہی واز ریچ مین ایکسیٹرا. سر تو میں نے بزنس کی طرف چل پڑا. دوسری چیز تھی بچپن میں میں ایک ایوریج جیسا میرے دوست تھے رشتہ دار تھے ویسا بچہ نہیں تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوژن میں تھا کہ گھر والے, فیملی, دوست, رشتہ دار ایک ایوریج باتیں کر رہے ہیں, نوکری کی باتیں کر رہے ہیں, پڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں, اور میں پڑھائی میں ایک ایوریج سے بھی پیچھے اسٹوڈنٹ تھا. سر پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا تھا جس طرح ایک عام اسٹوڈنٹس کا لگتا تھا. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ناٹ نوئنگ واٹ ٹو ڈو. تو ایک بڑی کنفیوژن والی سچویشن میں تھا. تو بہرحال 25-26 ایئرس ایج پہ میں پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گیا. میں نے دیکھا کہ پاکستان میں میرا کوئی کریئر نہیں ہے, نہ میری ایجوکیشن ایسی ہے کہ مجھے نوکری مل جائے گی, نہ میری کوئی رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ جاب دلا دے گی, اور نہ میں بزنس کر سکتا ہوں. تو میں امریکہ چلے گیا. وہاں پہ میں نے پہلے کوئی 8 مہینے ویٹری کی, اور ویٹری کرتے ہوئے میں نے امریکہ کو سمجھا اور وہاں پیسہ کمانا سیکھا, جس میں میں کارپٹس کے بزنس میں گیا, اور ود ان اے ایئر آفٹر ویٹری میں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا. سو آئی ہیڈ ون ٹارگیٹ اونلی ایٹ دیٹ ٹائم واز ٹو میک منی اینڈ بی سکسیزفل اینڈ پروگریسو لائک مائی فادر ایز آئی واز ٹولڈ. رول ماڈل آپ کے والد تھے. اچھا, وہ جب میں نے سکسیس کر لی اور بائی واپس آ گیا پاکستان آنے کے بعد یہاں پہ بزنس کیا, ریئل اسٹیٹ کا کیا. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم تھا میرے پہ. بڑے شارٹ پیریڈ میں 80s میں مجھے سکسیس ملی, فائنینشیل سکسیس ملی. جب فائنینشیل سکسیس ملی تو امریکہ میں ایک کہاوت ہوتی تھی کہ if I'm successful by 40 I will retire and enjoy life. تو میں 40 کا تھا جب میں نے سوچا کہ this is 89 کی بات ہے, 40 کا تھا. تو میں نے سوچا جو فائنینشیل سکسیس تھی وہ میں نے کر لی اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ریٹائر. جب میں ریٹائر کیا بزنس, رننگ بزنس سے میں اپنے کو ریٹائر کیا, آرگنائزیشن بھی چلتی رہی. جب میں نے اپنے کو ریٹائر کیا تو ایک خلا تھا باپ کا کہ ٹو نو ہم, اینڈ ناؤ آئی وانٹیڈ ٹو نو ہم ایز ہی واز, ناٹ کہ میری ماں کیا کہتی تھی. اب اس وقت تک میری والدہ بھی فوت ہو چکی تھی. تو وہاں پہ میں نے ریسرچ شروع کی. جب ریسرچ شروع کی تو مجید نظامی صاحب, عارف نظامی صاحب, نوائب وقت فاؤنڈیشن سے, انہوں نے مجھے ہیلپ کی ریسرچ میں. اور وہ ریسرچ میں جب میں نے رفیع بٹ کو ڈسکور کیا اتھینٹکلی تو میں اور پریشان ہو گیا کہ ہاؤ کوڈ اے مین اتنی ایڈورسٹی میں اتنا سکسیس کر جائے. اور میں سمجھتا تھا میں نے بڑی سکسیس کر دی, پر جب میں رفیع بٹ سے کمپیئر کرتا تھا وہ سکسیس تھی کچھ نہیں, میں تو خالی 4 پیسوں میں سکسیس کی ہوئی تھی. تو وہ ایک قسم کی ڈپریشن بھی آ گئی اور خوشی بھی آ گئی. میں آج کے دن یہ سمجھتا ہوں کہ میں obsessed ہو گیا اپنے باپ کے ساتھ, اور آج بھی obsession ہے. آئی ایم obsessed. میں اگر غور کروں اپنی لائف پہ تو اٹس آل ریوالونگ اراؤنڈ مائی فادر. مینز 2 مہینے کا جب وہ فوت ہوئے تو میری والدہ باپ کے بارے بتاتی جا رہی, میں اسی ڈائریکشن میں جاتا جا رہا. اس کے بعد 40 سال تک ایک ہی ڈائریکشن میں گیا. اس کے بعد جب ریسرچ کی تو باپ کی سمجھ آئی کہ قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق تھا, پاکستان کے ساتھ کیا تعلق تھا. تھرو رفیع بٹ ریسرچ مجھے قائد کو ڈسکور کیا. اور کالج کے زمانوں میں نے نہ پاکستان موومنٹ زیادہ غور سے پڑھی تھی, نہ قائد اعظم پہ زیادہ پڑھا تھا. آئی واز اے کیجول اسٹوڈنٹ. پڑھائی میں نے کی امریکہ جا کے آن مائی اون, سیلف ایجوکیشن کی میں نے, اور بے پناہ کی. آج میں بہت پڑھتا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو obsessed ہوں اپنے باپ کے ساتھ. اس کے بعد میری obsession ہو گئی جناح کے ساتھ, اور جناح کے ساتھ پاکستان کے ساتھ. تو دس ہیز بین مائی ٹوٹل لائف. 90s کا دور تھا پاکستان میں, اور پاکستان بڑا ڈیمورلائز اسٹیٹ پہ جا رہا تھا جب امریکہ
افغانستان کی وار کر کے تو وڈرا کر رہا تھا اور پاکستان اکنامکلی کلیپس کر رہا تھا، اور اس وقت جیسا میں نے آرٹیکلز لکھے جو آج بھی آن ریکارڈ ہے پازیٹیو اباؤٹ پاکستان، کہ پاکستان از اے رائزنگ اسٹار، کیونکہ میں پاکستان کو ایک ہی پرسپیکٹو سے دیکھتا تھا جو قائد کا پرسپیکٹو، ناٹ جو ہمارے نیو رچ کا پرسپیکٹو بن جاتا ہے، کینیڈا از ڈوئنگ ویل تو امریکہ از ڈوئنگ ویل تو سٹیزن شپس لے رہا ہے تو ادھر لے رہا ہے۔ میں دعوے سے آپ کو بتاؤں میرا $1 کا اکاؤنٹ باہر نہیں، کبھی کسی ملک میں جانے کی کوشش نہیں کی، اور میں نے پچھلے 40 سال میں لیسٹ ٹریولڈ آدمی ہوں ان پاکستان، میں بہت کم جاتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ اگر میں غور کروں تو یہ پاک کی obsession تھی، تو آج بھی وہ obsession ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب مین از اے پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹس اینڈ واٹ ہی goes through incidences, coincidences and accidents. This is a sum total of a human being. پورا جرنی ہے یہ، پوری جرنی ہے، اور جو ٹریجڈی آف لائف ہے زیدی صاحب وہ یہ ہے، دی ٹریجڈی آف لائف از دیٹ یو گیٹ اولڈ ٹو سون اینڈ وائز ٹو لیٹ۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ obsession جو رفیع بٹ کا ہے یہ کہاں لے کر جائے گا، ریئلی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ آج بھی آپ اور میں رفیع بٹ کے پہ ڈاکومنٹری بنوا رہے ہیں، لائف اینڈ ٹائمز آف رفیع بٹ، جو 40 اور 50 کا ایرا کو کور کرے گا، پاکستان موومنٹ کو کور کرے گا۔ اس کے بعد کیا کریں گے مجھے نہیں پتا، اور میں آج اپنے آپ کو ایک والد کے ہاتھ اور اس کی کنٹریبیوشن کے ہاتھ، قائد اعظم کے ہاتھ اور پاکستان کے ہاتھ ایک تھوڑا سا کنفیوز سمجھتا ہوں کہ آپ کو ابھی بھی آج بھی آپ کو اس کنفیوژن کا شکار سمجھتا ہوں۔ سر یو آر ناٹ اے کنفیوزڈ پرسن، یو آر اے ٹرو پاکستانی اینڈ اے ٹرو سن آف دی سوائل، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں آپ جیسے تاجر، آپ جیسے بزنس مین موجود ہیں جو پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، قائد اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور انہیں یاد رکھنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔